أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه اللهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. خوب هستی حبیب شما دوستان و عزیزان. بلے عصر شما بلے انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. کم سے کم سب لوگ بول تو لیجیے، کم سے کم انیشا، الوانی، الویرا، زیدی، انا، فاطمہ، اسما، اب بول تو لیجیے کم سے کم سب لوگ. آغا ہم تو بول رہے ہیں. ہم نے بھی بولا ہے آغا. جی آغا بول رہے ہیں آغا. آج آپ کا موڈ نہیں صحیح لگ رہا. خانواده شما خوب هستند؟ بلے بله آنها هم خوب هستند. شما اهل کجا هستی؟ من اهل امروهه هستم. شما کجا زندگی میکنی؟ من در گجرات زندگی میکنم. اسم برادر شما چیست؟ اسم برادر من محمد هادی است. اسم پدر شما چیست؟ اسم پدر من زکاء الحسن نقوی است. شما چه کاره هستی؟ من معلم هستم. پدر شما چه کاره است؟ پدر من هم کارمند است. خب شما بفرمایید برادر شما چه کاره است؟ برادر من دانشجو است. طلب چه دارد؟ طلب دانشجو خودکار دارد. خودکار برای چیست؟ چه چیزی برای خوردن است؟ سیب برای خوردن است. سیب کجاست؟ اب کجا سے آپ لوگ سوال کیجئے. لیوان در یخچال است. صندلی در اتاق است. آیا صندلی در اتاق است؟ بله کتاب در کیف است. چند تا کتاب در کیف است؟ زیر میز است. چنتا سے سوال کیا ہے میں نے، تو چنتا سے سوال کیجئے. پنچتا صندلی در اتاق است. آغا یہ سوال واپس پوچھیے نا. چنتا صندلی در اتاق است. بله پنچتا صندلی در اتاق. ستا ماژیک روی میز است. ستا ماژیک روی میز است. ماژیک مال کیست؟ مال ماست. بله چه چیزی مال شماست؟ ماجیک مال من است. بله آیا من ماژیک دارم؟
Adhikaram. چه کسی خودکار دارد؟ بله برادرم خودکار دارد. من سیب دارم. برادر شما چند تا خودکار دارد؟ شما چه میخوانی؟ من کتاب میخوانم. بله برادر شما چه میخواند؟ انا فاطمه شما چرا حرف نمیزنی؟ انا فاطمه. بله برادر شما چه میخواند؟ برادر من قرآن میخواند. چه کسی درس میخواند؟ من درس میخوانم. بله برادر شما چه میخورد؟ جواب کیجیے. چه کسی خورد سے نزد فاطمه، نرجس خاتون، قاسم سلیمانی، رخسار فاطمه. آپ لوگ کیوں بات نہیں کر رہے؟ چه کسی انار میخورد؟ آیت الزہرا. خب اقرا فاطمه اہل میروت سلام. سلام آقا. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله منم خوب هستم ممنون. اسم شما چیست؟ اسم من فاطمه است. اسم شما چیست؟ اسم من حسین حیدر نقوی است. شما اهل کجا هستی؟ من اهل آپ کی آواز کٹ رہی ہے. پہلے تو نیٹ ورک ٹھیک کیجیے. شما اهل کجا هستی؟ باقی لوگ مائک بند کر دیں. شما اهل کجا هستی؟ من اهل میرठ هستم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل امروهه هستم. خانواده شما خوب هستند؟ بله خانواده من خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ نام خوب هستند. خب اسم برادر شما چیست؟ اسم برادر من مسعد جعفری است. اسم برادر شما چیست؟ اسم برادر من محمد هادی است. پدر شما چه کاری است؟ پدر من تاجر است. پدر شما چه کاری است؟ پدر من کارمند است. شما چه کاری هستی؟ من دانشجو هستم. شما چه کاری هستی؟ من معلم هستم. خب برادر شما چه کاری است؟ برادر من حاضر است. برادر شما چه کاری است؟ برادر من دانشجو است. دانشجو چه دارد؟ دانشجو کتاب دارم. معلم چه دارد؟ معلم ماشیک دارد. ماشیک برای چیست؟ ماجیک برای نوشتن است. کتاب چه چیزی برای خوردن است؟ ابھی برائے چیز سے بات چل رہی ہے تو آپ برائے چیز سے سوال میں نے کیا نا. ماشیک برائے چیز. بله آقا. صندلی برای چی؟ صندلی برای نشستن است. آیا ماشیک برای نوشتن است؟ بله ماجیک برای نوشتن است. آیا صندلی برای نشستن است؟ بله صندلی برای نشستن است. چه چیزی برای خوردن است؟ انار برای خوردن است. چه چیزی برای خواندن است؟ کتاب برای خواندن است. کتاب مال کیست؟ کتاب مال من است. ماجیک مال ماجیک مال من است. او کیست؟ او کتاب است. او کیست؟ میں نے کہا تھا چیز انسان کے علاوہ کے لیے آتا ہے. کیست انسان کے لیے آتا ہے. او کیست؟ او تاجر است. او تاجر است. بله او تاجر است. بله تاجر چه دارد؟ تاجر مداد دارد. بله تاجر چند تا مداد دارد؟ تاجر 10 تا کتاب دارد. مداد کی بات چل رہی ہے. آپ نے کہا مداد. میں نے کہا تاجر چند تا مداد دارد.
تاجر سے تا مداد دارد. چند تا مداد در کیف است؟ 5 کا مداد در کیف است. بله اب آپ پوچھیے. چند تا کتاب در روی میز است. 5 تا کتاب روی میز است. 5 تا کتاب روی میز است. صندلی کجاست؟ صندلی در اتاق است. کتاب کجا است؟ کتاب در کیف است. چه چیزی در اتاق است؟ صندلی در اتاق است. چه چیزی در کیف است؟ مداد در کیف است. چند تا مداد در کیف است؟ 4 تا کتاب در کیف است. آیا صندلی 5 تا صندلی در اتاق است؟ بله. بله 5 تا صندلی در کیف. 5 تا صندلی در اتاق است. بله. بله. چه کسی انار دارد؟ برادر من انار دارد. چه کسی مداد دارد؟ چه بله برادرم مداد دارد. شما چه میخوانی؟ من سیب میخوانم. خواهرم خودکار داره. شما چه من درس میخوانم. بله چه کسی قرآن میخواند؟ من قرآن میخوانم. بله چه بله کسی کتاب میخواند. دوستم کتاب میخواند. بله دوست شما چه میخواند؟ دوست من کتاب میخواند. بله دوستم نماز میخواند. دوستم دعا میخواند. دوستم بله شما چه میخوری؟ شما چه میخوری؟ من این انار میخورم. میخورم. شما چه اب سوچنا پڑ رہا ہے آپ کو. شما چه میخوری؟ سر میں بات کری اس وقت دھیرے دھیرے بات. شما چه میخوری؟ من انار میخورم. شما چه میخورم؟ من بستنی میخورم. چه کسی انار میخورم؟ من انار میخورم. چه کسی انار میخورم؟ سیب میخورم. بله برادرم سیب میخورد. بله ارشی زهرا اختر سلام. شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوب هستم. شما خوب هستی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ بله خانواده من خوب هستند. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها هم خوب هستند. عصر شما بخیر. عصر شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما هم همچنین. نہیں دیکھیے شارٹ فارم بات کی نہیں بچا کے رکھیے جب آپ سے فارسی آ جائے گی. ابھی سیکھ رہی انشاءاللہ ہیں شما تو هم وقت خوبی و زندگی آرام داشته باشید. سلامت باشید. اس میں شما چیست؟ اسم من ارشی زهرا است. اسم شما چیست؟ اس میں من حسین حیدر نقبی است. شما اهل کجا هستی؟ من اهل سرسی هستم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل امروهه هستم. شما کجا زندگی میکنی؟ من در سرسی زندگی میکنم. شما کجا زندگی میکنی؟ من در گجرات زندگی میکنم. بله شما چند تا برادر داری؟ من 3 تا برادر دارم. شما چند تا برادر داری؟ من هم 3 تا برادر دارم. بله شما چند تا خواهر داری؟ من 1 دانه خواهر دارم. یک شما دونه. چند؟ من 3 تا خواهر دارم. من 4 تا خواهر دارم. بله برادر شما چه کاره است؟ برادر من تاجر است. برادر شما چه کاری است؟ برادر من دانشجو است. اسم پدر شما چیست؟ اسم پدرم اختر علی است. اسم پدر شما چیست؟ اسم پدر من زکاء الحسن نقبی است. پدر شما چه کاره است؟ پدر من کارمند است. پدر شما چه کاری است؟ پدر من هم کارمند است. شما چه کاره هستی؟ من طلبه هستم. شما چه کاری هستی؟ من معلم هستم. طلبه چه دارد؟ طلبه خودکار و میداد دارد. معلم چه دارد؟ معلم ماجیک دارد. خودکار برای چیست؟ خودکار برای نوشتن است. ماجیک برای چیست؟ ماجیک هم برای نوشتن است. چه چیزی برای خواندن است؟ قرآن برای خواندن است. چه چیزی برای نوشتن است؟ مداد برای نوشتن است. بله کتاب مال کیست؟ کتاب مال من است. مداد مال کیست؟ مداد مال من است. صندلی کجاست؟ صندلی در اتاق است.
صندلی وہ ہاں میز کجاست میز ہم در اتاقست چند صندلی در اتاقست صحتا صندلی در اتاق است چند تا کتاب در کیف است سه تا کتاب در کیف است بله سه تا کتاب بله شما چه میخوانی من درس میخوانم شما چی میخوانی من دعا میخوانم چه کسی قرآن میخواند خواهر من قرآن میخواند چه کسی روزنامه میخواند برادرم روزنامه میخواند بله برادر شما چه میخورد برادر من انار میخورد خواهر من چه میخورد خواهر شما بستنی میخورد خواهر شما بستنی میخورد چه کسی سیب میخورد مادرم سیب میخورد بله اب ذرا آپ لوگ جب ریکارڈنگ سنیں تو خالی درس نہ سنا کیجئے دیکھیے میں نے ان سے دونوں سے بات کی ساری بات ترتیب سے تھی نہیں تھی کہیں لگا کہ سوال اس میں شما چیز سے لے کے سیدھا میں نے کہہ دیا اور شما چیز نہیں پوری بالکل ترتیب سے سلام دعا نام کہاں کی ہے کہاں رہتی ہے کتنے بھائی ہیں کتنی بہن ہیں کیا کرتے ہیں آپ کیا کرتی ہیں جی کیا کرتی ہیں آپ کے پاپا کیا کرتے ہیں آپ کیا کرتی ہیں آپ کتنی رکھتی ہیں کہاں ہیں کیا کھاتی ہیں کیا پڑھتی ہیں سب کون رکھتا ہے کیسے رکھتا ہے کس لیے ہے ساری باتیں ترتیب سے ہے یا نہیں ہے آپ اس گفتگو کو ذرا بار بار سنیے گا اور سن لیے گا اگر آپ کو شعور ہے آپ لوگوں کے پاس تو جو چیزیں میں ایک ہفتے سے سمجھاتا رہا ہوں اللہ کے بعد وہ کر لیجیے گا کاپی کا ایک پرچہ لمبا سا 2 پرچے ادھر کا صرف اس لیے سیو رکھیے کہ اس میں سوال جواب کچھ نہیں لکھنا صرف یہ لکھنا ہے کہ آج ہمیں پہلے سلام کرنا ہے پھر خیر نام اس کے بعد مثلاً چکارے ہستی پوجا زندگی بھی کنی چیداری اس نے پوجا زندگی بھی کنی نام ہو گیا پوجا زندگی بھی کنی چلتا برادر خانداری یہی سارے پھر برائے چیز یا ان چیز برائے چیز مالے کیس دارمداری ہستم ہستی میخان چیکتی یہ ساری چیزیں صرف ایسے ہی لکھنی ہے اور جب آپس میں گفتگو آپس میں پریکٹس کرے تو یہ پرچہ کھول کے سامنے رکھنا ہے کیونکہ اس پرچے پہ نہ تو جواب ہے نہیں کوئی صرف آپ کو یہ پتا ہے کہ ہمیں پہلے نام سلام دعا کرنی ہے پھر نام پوچھنا ہے پھر کام پوچھنا ہے پھر کہاں رہتی ہے پوچھنا ہے کتنے بھائی بہن ہیں کیا نام ہے کیا کرتے ہیں آپ کیا کرتی ہیں کون کیا رکھتا ہے کتنے رکھتا ہے کس لیے ہے یہ سب کی ترتیب سے گفتگو کرنا سیکھیں ورنہ ایسا ہی ہوگا جیسے ابھی ریکارڈنگ سے پہلے دو جوڑوں سے کروائی میں نے بات کوئی کہیں سے سوال اٹھا کے کہیں سے کر رہا ہے پھر اس کے بعد کہیں اور پہنچ جا رہا ہے اور ہر ترتیب سے اگر تھوڑا بہت کر بھی رہے تو سوچنا پڑ رہا ہے سوچ کے کیونکہ نہ تو آپ ترتیب سے کچھ پریکٹس کرنے کی عادت ڈالی ہے نہ پریکٹس صحیح سے کی ہے ورنہ ایک ہفتے میں پریکٹس کرتے کرتے ان چیزوں کی انسان کیا کرتا ہے پریکٹس کرتے کرتے اسے عادت ہو جاتی ہے پرچہ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اسے عادت ہو جائے گی نام سلام دعا نام خیریت یہی کام ہوتا ہے سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو تو اللہ کے واسطے میں جو کراتا ہوں وہ پرچے میں لکھ لیجئے ورنہ یہ ریکارڈنگ سنیے گا میں نے دیکھیے کتنی ترتیب سے گفتگو کی ہے ایسے ہی کیجئے گا گلاب شاہ فاطمہ و آیت الزہرا شما باہم گفتگو سنیے اور آئندہ میں نہ دیکھوں کہ آپ لوگ کہیں کا سوال سلام خوب ایسی شما اس میں شما چیز اس میں من فاطمہ کتاب بھرائے چیز ایک دم سے نام پوچھ کے کتاب بھرائے چیز ترتیب سے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی یہ جو بات سمجھ میں نہیں آئی وہ شاید آج سمجھ میں آ گئی ہو کیونکہ پیار کی بات کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے پیار کی بات ایک ریکویسٹ کو کوئی سمجھتا ہی کب ہے کوئی ریکویسٹ کرتا ہے تو سامنے والا سمجھتا ہے کہ آپ جھک رہا ہے دبا دو اسے آپ ریکویسٹ کا مطلب ہم لوگ دبانا سمجھتے ہیں کہ بس اسے دبانا ہے جو بھی ریکویسٹ پہ آ جائے سمجھو اس کو حاوی ہونا ہے یہ پتہ نہیں کہ بھائی آپ
مقصد کے لیے، آپ کی کامیابی کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے ریکویسٹ کر رہا ہوں چاہے سامنے والا، لیکن نہیں، ایک ہفتے سے میں سمجھا رہا ہوں کہ پرچہ لے لیجیے، 10 الگ لکھتے رہیے، اگلے صفحے پہ یہ پیج ختم تو اگلے پیج پہ 10، اگلے پیج پہ روز کا 10 الگ الگ لکھتے رہیے ڈیٹ وائز، لیکن ایک چیز ہے پرچہ الگ ہی رکھیے اس کے اندر، تو جس میں یہ لکھنا ہے کہ آج نئی بات ہمیں یہ سیکھی، مثلا اس میں سلام دعا خیر خیریت، مثلا نام سلام دعا. چلیے آپ لوگ گفتگو کیجیے اتنے گلاب فاطمے میں وہاں آیت الزہرا. سلام قال. سلام، شما خوب هستی؟ بله من خوب هستم. شما خوب هستی؟ بله من هم خوب هستم. اسم شما چیست؟ اسم من آیت الزهرا است. اسم شما چیست؟ اسم من گلوشه فاطمه است. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. شما چه کاره هستی؟ من دانشجو هستم. شما چه کاره هستی؟ من هم دانشجو هستم. شما کجا زندگی میکنی؟ من در دهلی زندگی میکنم. شما کجا من در لکنو زندگی میکنم. شما اهل کجا هستی؟ آیت الزہرا. شما اهل لیفٹ کجا ہو گئی. هستی؟ وہ لیفٹ ہو گئی ہے، شاید سے نیٹ ورک ایشو ہے. بله خب شما با نیستن آیت الزهرا. بله کجا رفتین آیت الزهرا؟ خیلی خوب. السلام علیکم آقا، لائن بن نہیں رسی. بله سوری آقا. سوری آقا نہیں، ببخشید. آقا وہ فون آ گیا تھا، وہ غلطی سے اٹھ گیا تھا اس لیے. بفرمایید گلاب فاطمه. شما اهل کجا هستی؟ من اهل هند هستم. شما اهل کجا هستی؟ من هم اهل هند هستم. شما چند تا برادر داری؟ من یک برادر دارم. شما چند تا برادر داری؟ من هم یک دونه برادر دارم. شما چند تا خواهر داری؟ من یک خواهر دارم. شما چند تا خواهر داری؟ من خواهر ندارم. شما چه داری؟ من کتاب دارم. کتاب برای چیست؟ کتاب برای خواندن است. مداد برای چیست؟ مداد برای نوشتن است. کتاب مال کیست؟ کتاب مال من است. مداد مال کیست؟ مداد مال من است. چه چیزی برای چه خوردن کسی است؟ کتاب دارد؟ او کتاب دارد. چه کسی سیب دارد؟ بله؟ چه کسی سیب دارد؟ من سیب دارم. چه چیزی برای نوشتن است؟ مداد برای نوشتن است. چه چیزی برای نشستن است؟ صندلی برای نشستن است. صندلی کجاست؟ صندلی در اتاق است. شما کجا هستی؟ من در اتاق هستم. شما کجا هستی؟ من هم در اتاق هستم. آیا شما روزنامه میخوانی؟ نه، پدرم روزنامه میخواند. بله. سیب روی میز است؟ آیا سیب روی میز است؟ بله. آیا سیب روی میز است؟ نه، سیب در بشقاب است. بله. کتاب چه چیزی برای زیر میز است؟ بله؟ چه چیزی زیر میز است؟ چه چیزی زیر میز است؟ کفش زیر میز. زیر میز است. بله. آیا آب در لیوان است؟ بله آب در لیوان است. آیا کتاب در کیف است؟ بله کتاب در کیف است. شما چند تا صندلی داری؟ من یک صندلی دارم. شما چند تا قرآن داری؟ من 2 تا کتاب دارم. شما چه میخوری؟ من بریانی میخورم. شما چه میخوری؟ من نان میخورم. او چه میخورد؟ او سیب میخورد.
آنها چه میخورند؟ آنها میخورند. او پدر شما چه میخورد؟ پدرم هم بریانی خورد. میخورد. بله. خورد. عصر شما بخیر. یہ دیکھیے لا حول ولا قوت، دیکھیے سلام دعا کے بعد جہاں عصر شما بخیر ہونا چاہیے تھا، دیکھیے کہاں آ کے کہہ رہی ہیں عصر شما بخیر. اسے یہی بات کو کہہ رہا تھا میں. برادر شما چند کتاب داری؟ برادر تھرڈ پرسن ہے. جی بله بله ببخشید آقا. برادر شما چند کتاب دارد؟ برادرم 2 تا کتاب دارد. بله. پدر شما چند تا روزنامه دارد؟ پدرم 7 تا روزنامه دارد. چه کسی درس میخواند؟ من درس میخوانم. چه کسی روزنامه میخواند؟ او روزنامه میخواند. شما چه میخوانید؟ خب کافی است. من کتاب میخوانم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زهرا علی والی زهرا سلام، شما خوب هستی؟ بله آقا من خوب هستم. شما خوب هستی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله خانواده من خوب هستم. خانواده شما خوب هستن؟ خانواده هم خوب هستن. اسم شما چیست؟ اسم من زهرا است. اسم شما چی؟ اسم من حسین حیدر نقبی است. خانواده شما خوب هستن؟ بله آقا. بله خانواده من هم خوب هستند. شما اهل کجا هستی؟ من اهل پاکستان هستم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل هندوستان هستم. شما کجا زندگی میکنی؟ من در کراچی زندگی میکنم. شما اهل کجا زندگی میکنی؟ لا اہل کے ساتھ کوئی زندگی نہیں، میں بار بار بتا رہا ہوں، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ ایسا نہیں، اہل کے ساتھ زندگی نہیں، ٹھیک ہے؟ بله شما کجا زندگی میکنی؟ من در گجرات زندگی میکنم. شما چند تا برادر داری؟ من 4 تا برادر دارم. شما چند تا برادر دارید؟ من 3 تا برادر دارم. اسم برادر شما چیست؟ اسم برادرم حسین است. اسم برادر شما چیست؟ اسم برادر من حسین محمد نقبی است. اسم پدر شما چیست؟ اسم پدرم دیدار حسین است. اسم پدر شما چیست؟ اسم پدر من ذکاء حسن نقبی است. برادر شما چه کاره است؟ برادر من دانشجو است. برادر شما چه کاره است؟ برادر من دانشجو، برادر من هم دانشجو است. بله شما چه کاره هستی؟ من دانشجو هستم. شما چه کاره هستی؟ من معلم هستم. بله شما چه داری؟ من مداد دارم. اب آپ پوچھیے. من ماژیک دارم. بله ماژیک دارم. ماژیک برای چیست؟ این ماجیک است. بله ماژیک برای چیست؟ ماجیک برای نوشتن است. صندلی برای چیست؟ صندلی برای نشستن است. چه چیزی برای خوردن است؟ پرتقال برای خوردن است. چه چیز برای نوشتن است؟ بله خودکار برای نوشتن است. ماژیک مال کیست؟ ماجیک مال من است. خودکار مال کیست؟ خودکار مال من است. چه کسی خودکار دارد؟ برادرم خودکار دارد. چه کسی قرآن میخواند؟ نہیں دیکھیے میخواند تو کہاں پہنچ گئی ابھی. میخوانی کی بھی پریکٹس نہیں. چه کسی دارم داری کرا رہا ہوں. چه کسی خودکار دارد؟ چه کسی برادرم خودکار دارد. چه کسی پرتقال دارد؟ برادرم پرتقال دارد. پرتقال برای چیست؟ پرتقال برای خوردن است. کتاب برای خواندن است. پرتقال کجاست؟ پرتقال در یک جال است. میز کجا میز است؟ در اتاق است. چند تا میز در اتاق است؟ 3 تا میز در اتاق است. چند تا مداد در کیف است؟ 3 تا مداد در کیف است.
بله شما چه میخوری؟ من کتاب میخوانم. شما چه چه میکنید؟ میخوری؟ من برنج میخورم. بله. شما چه میخورید؟ من چای میخورم. چه کسی انار میخورد؟ مادرم انار میخورم. چه کسی میخورد. بله. چه کسی کتاب می نوشته؟ تو پھر نویسر پہ پہنچ گئے کہ بات خوردن کی چل رہی ہے. چه کسی پرتقال میخورد؟ برادرم پرتقال میخورد. بله. برادر شما چه میخواند؟ برادر من کتاب میخوانه. کباب. برادر شما چه میخواند؟ برادر من درس میخواند. چه کسی قرآن میخواند؟ پدرم قرآن میخوانه. دیکھا آپ سب لوگوں نے یا نہیں؟ آپ سب لوگوں نے کسی بات کو نوٹس کیا؟ سلام ہوا، سلام خوب ہستی یعنی خیریت. اردو کا خیریت کا بھی فارسی لفظ ہوتے خیریت. پھر اس میں شما چیز، اس میں برادر شما چیز. اہل کجا ہستی، کجا زندگی می کنی، چنتا برادرداری، چنتا خواہرداری. شما چه کاره هستی، برادر شما چه کاره هست، پدر شما چه کاره هست، بله شما چه داری، چنتا داری. این چیز، آن چیز، برای چیز، مال چیز، چه چیزی، چه کسی، کجا، چنتا. بالکل ترتیب پہ ہے نہیں. بلے آغا پرچے ایسی طریقے سے دو پرچے الگ رکھیے بیچ کے، باقی روز کا 10 ڈیٹ وائز الگ الگ لکھتے رہیے جو میں لکھواؤں. لیکن جو نئی بات لکھی ہے وہ یہاں پڑھاتے جائیے. پہلے سلام دعا سکھائی وہ یہاں لکھ دیا، پھر اس کے نیچے خیریت، پھر نام، پھر پوجا، ایسے لکھتے چلے جائیے. اب جب آپ میں ایک دوسرے سے پریکٹس کریں گے تو شروع میں کچھ دن دیکھ کے کریے سلام کا. ہمیں پہلے سلام اور خیریت اور نام پوچھنا ہے. ٹھیک ہے، پہلے سلام. چلیے میں سب سے کرتا ہوں ترتیب سے. سلام سب بولیں گے. سلام. سلام. خوب ہستی شما. بله مانا خوب ہستا ممنون. اثر شما بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشی. اسم شما چیست؟ اسم من اسم من حسین احمد نقبی. شما اهل کجا هستی؟ من اهل امروه هستم. شما اهل شما کہاں؟ برادر شما اهل کجا؟ شما اهل کجا هستی؟ شما اهل کجا هستی؟ من دیکھیے اہل کجا ایک الگ چیز ہے، کجا زندگی الگ ہے. تو کئی لوگوں کو میں دیکھ چکا ہوں، میں کہتا ہوں کجا زندگی بھی کونی. جب سب سوال کرتے شما اہل کجا، یہاں پہ اہل کجا زندگی نہیں آئے گا. بار بار بتا رہا ہوں، میں بار بار ٹوک رہا ہوں، بار بار غلطی بھی کر رہے ہیں کچھ لوگ. یاد رکھیے کجا زندگی بھی کونی، کجا زندگی بھی کونی، کجا زندگی بھی کونی. اہل کجا ہستی، اہل کجا. شما چند برادرانی؟ من 4 اب دیکھیے میں یہاں دیکھ رہا ہوں لسٹ میں زہرا، علی وارث. آپ کا مائک اوپن نہیں ہو رہا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا مائک اوپن نہیں ہوتا ہے. جب میں سب سے بلواتا ہوں اس کا مطلب توجہ نہیں دینا سر پہ، وہ بولنا نہیں چاہتا ہے. جو بھی ہے وہ بولنا نہیں چاہتا ہے، اس لیے میں آپ کا نام نہیں آتا ہوگا. نہیں آگا وہ کال آ رہی ہے. میرا مائک آن رہتا ہے، میرا نام آپ نہیں لے پاتے ہیں کیونکہ لکھا نہیں ہے اس پہ. میں علی وارث یاد ہے مجھے، میں نے تو لیا ہے 1-2 بار نام مجھے یاد ہے، تبھی تو کہتا ہوں. شما چنتا برادرداری. من خبردارم. پدر شما چه کاری است؟
برابر شما چه کاری است؟ برادر من راننده است. ولی شما چه کاری هستی؟ من معلم هستم. شما چه کاری؟ من ماجی دارم. یعنی چه دارم؟ معلم چه دارد؟ معلم ماجی دارد. چه کسی انار دارد؟ چه کسی خودکار دارد؟ دوستم خودکار دارد. بله این چیست؟ این ماضی است. سیب برای چیست؟ دیکھیے چیز بھول گیا. اس کے نیچے چکارے یا کہیں بھی یہاں پر آیا ضرور لکھ دینا. کیا آیا؟ آیا سے بھی تو ہر جگہ سوال ہوتا ہے. جیسے شبہ چکاریا سے من معلم ہستم. آیا برابر شبہ دانشی واس کر دے. آیا شبہ در کتاب داری. آیا بلاداری. آیا کتاب. آیا آیا سب جگہ یوں ہو جائے گا پھر یہاں پر. تو ماضی برائے چیز سیب برائے خوردانہ. سیب برائے خوردانہ. انار مالک چیز. چھ چیزی مالک شمار. ماجد بڑائی ماضی. بھلے اب آپ پوچھیے. ماجد مالکی بھلے کتاب کجا صندلی در اتاق صندلی در اتاق چہار صندلی در اتاق. خوب چه کسی انار میخورد؟ دوستم انار میخورد. شما چه میخورید؟ من سیب میخورم. برابر شما چه میخورد؟ برادر شما چه میخورد؟ چه میخورد؟ برادر شما چه میخورد؟ برادرم بستنی میخورد. بله مادر شما چه میخواند؟ بله مادر شما چه میخواند؟ پوچھیے. مادر مادرم نماز شما چه میخوانی؟ من قرآن من درس میخوانم. من دعا میخوانم. چه قرآن میخوانم؟ پدرم قرآن آپ نے دیکھا ہے نہیں کتنی ترتیب ہے. ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں ایسا کروں سلام خوبستی شما کتاب برائے شما علم بجارتی چه کسی انار دارد. شما چندہ برادر داری آن چیز ایک دم سے کہیں نہیں.
ترتیب سے ہے بالکل. آپ جو نئی بات پڑھتے جائیں وہ یہاں بڑھاتے جائیے, وہ یہاں بڑھاتے جائیے, ایسے جیسے یہ بڑھاتے چلے گئے ایسے ہی ہے. جب آپس میں ایمانداری سے بتائیے, جب 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن تک انہی چیزوں کی ترتیب سے آپس میں دیکھ دیکھ کے پریکٹس کرتے رہیں گے تو چھٹے 7ویں دن بغیر دیکھے ایسے ہی بولیں گے نہیں بولیں گے. نہ آپ کو سوچنا پڑے گا, نہ آپ کو سوچنا پڑے گا, نہ ہی آپ کو سوچ کے بولنا پڑے گا, نہ ہی بے ترتیب بولیں گے آپ. ورنہ تو کیا ہوگا, پہلی بار تو توڑ کے بولیں گے, یہاں سے سیدھا یہاں پہنچ گئے, یہاں سے یہاں پہنچ گئے, اور پھر سوچ کے شما پہلے کجا ہستی من شما چکار ہستی من. یہ صرف 2 وجہ ہے, پریکٹس نہ ہونا اور ایک ایسے لکھ کے پریکٹس نہ کرنا. آپس میں ایسے ہی عادت ڈالی. دیکھیے میں پیریڈ سے یہی کرا رہا ہوں, جس سے بھی بات کی میں نے اسی ترتیب سے کی, سب سے ایک ساتھ کرائی, اسی ترتیب سے کرائی. تو اپنے باتیں لکھ کے رکھیے, آئندہ ایسا نہ ہو کہ میں کسی کا نام لوں کہ آپ آپس میں گفتگو کیجیے اور مجھے لگے کہ آپ سوچ کے بول رہے ہیں یا بے ترتیب بول رہے ہیں. ایسا نہیں لگنا چاہیے. پرچہ پہلے ہی بول کے سامنے رکھیے, ہفتہ 10 دن تک ایسے ہی پریکٹس کیجیے, پھر اس کے بعد آپ کو عادت ہو جائے گی. سمجھ میں آیا ہے نہیں؟ جی سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو کہ نہیں؟ ہو نرجس فاطمہ یعنی ارم. ارم سلام شما خوب ہستی. نرجس فاطمہ کے نام آئی ڈی سے ارم سلام. کہاں نہیں ہے نرجس نام سے آئی ڈی, نرجس خاتون کے نام سے آئی ڈی, نرجس خاتون ارم سلام. وعلیکم السلام. خوب ہستی شما. من ہم خوب ہستم, ممنون. خانواده شما خوب ہے. کنیز فاطمہ الزہرا کے نام سے مائک بند رکھیے, پڑھانا مسانا باقی. اگر میں ایک سے بات کروں تو مائک سب بند رکھیے. اس ٹائم نرجس خاتون کی آئی ڈی سے ارم ہے, ان سے بات کر رہا ہوں میں. سلام نرجس خاتون ارم. جی آقا انہوں نے مائک کی آن نہیں کر رہی. نہیں حسن بنی شیخ آپ نہیں, یہ نرجس خاتون کے نام سے جن کی آئی ڈی ہے, ان کا نام بھی ارم. بولیے, نہیں بول رہی ہوں, چلیے آپ ہی بولیے. ارم سلام شما خوب ہستی. بله من خوبم. شما خوب هستی؟ من هم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ بله خانواده من خوب هستند. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها هم خوب هستند. اسم شما چیست؟ اسم من ایران فاطمه است. اسم شما چیست؟ اسم من حسین حیدر لقبی است. خب شما اهل کجا هستی؟ من اهل مبارکپور هستم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل امروهه هستم. شما کجا زندگی میکنی؟ بتائیے. گجرات کتنی زندگی افسوس کی بات ہے, 50 سے اوپر لوگ تھے, ابھی پریکٹس کرا رہا تھا تو جب تک تھے, اب نیا درس آج کا کچھ پڑھاؤں گا تو غائب ہو گئے. اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. من در گجرات زندگی میکنم. اسم برادر شما چیست؟ اسم برادر من تابش مهدی است. اسم برادر شما چیست؟ اسم برادر من حسین محمد لقبی است. خب اسم پدر شما چیست؟ اسم پدر من عرفان عباس است. اسم برادر من هادی است. شما چند تا برادر داری؟ من یک برادر دارم. یک برادر دارم. آپ پوچھیے. شما چند تا برادر داری؟ من 3 تا برادر دارم. شما چند تا خواهر داری؟ من یک خواهر دارم. یک خواهر دارم. پدر شما چه کاره است؟ پدر من معلم است. پدر شما چه کاره است؟ پدر من کارمند است. پدر من کارمند. شما چه کاره هستی؟ من دانشجو هستم. شما چه کاره هستی؟ من معلم هستم. آیا برادر شما دانشجو است؟ نه برادر من مهندس است. بله. شما چه داری؟ من کتاب دارم. شما چه داری؟ من ماژیک دارم. برادر شما چه دارد؟ برادر من کتاب دارم. کتاب دارد. این چیست؟ این ماشیک است. این ماژیک است. ماژیک برای چیست؟ ماشیک برای نوشتن اب است. آپ پوچھیے. صندلی برای نشستن است. برای چیز سے پوچھیے ابھی تو. ببخشید صندلی برای چیز؟ صندلی برای نشستن است. آیا خودکار برای نوشتن است؟
خود کا آیا خودکار برای نوشتن است. نه بله خودکار برای نوشتن خودکار است. برای بله خودکار برای نوشتن است. آپ پوچھیے آیا سے. آیا برای صندلی برای نشستن است. بله صندلی برای نشستن است. کتاب مال کیست؟ کتاب مال من است. ماشین ماجیک مال کیست؟ ماجیک مال من است. چه چیزی مال برادر شماست؟ چه چیزی مال برادر شماست؟ کتاب مال برادر من است. بله کتاب مال برادر من است. بله چه کسی کتاب دارد؟ معلم کتاب دارد. دارد. اب آپ پوچھیں چه کسی دارد. چه کسی صندلی دارد. من صندلی دارم. صندلی کجاست؟ صندلی در اتاق است. آپ پوچھیں کجا سے. تخت کجاست. تخت در اتاق است. تخت در اتاق است. چند تا صندلی در اتاق است؟ 4 تا صندلی در اتاق است. چند تا مداد کی پاس پانچ مداد تک کی پاس. آپ اپنے موبائل کے ساتھ پریکٹس کیجئے. جو تھوڑا پھنس رہی ہے نا ایک دم سے وہ پھنسنا شروع ختم ہو جائے گا. شما چه میخوری؟ من سیب میخورم. شما چه میخوری؟ من انار میخورم. چه کسی سیب میخورد؟ برادر من سیب میخورند. چه کسی انبه میخورند؟ برادر من انبه میخورد. شما چه میخوانی؟ من کتاب میخوانم. من درس میخوانم. آیا شما قرآن میخوانی؟ بله من قرآن میخوانم. بله اب آپ پوچھیں آیا شما نماز میخوانند؟ بله میخوانی. بله من نماز میخوانم. چه کسی فارسی میخواند؟ من فارسی میخوانم. سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو نہیں؟ بله اب آج 2 باتیں پڑھا دیتے ہیں اس کے بعد بات کو تمام. دیکھیے ایک ہوتا ہے چکارے ہستی. جب بھی ایسے چکارے پوچھے آپ سے کوئی اس کا کیا مطلب ہے یعنی آپ کیا ہے. آپ کیا یعنی پیشہ پوچھ رہا ہے. لیکن اگر کوئی پوچھے شما چکار میکنی شما یعنی آپ کیا کر رہے ہیں. بله شما چکار میکنی. شما چکار میکنی یعنی ابھی کیا کر رہی ہے. میں کہوں آپ سے شما چکار میکنی تو یہ مت کہنا من طلب هستم. شما چکار هستی من طلب هستم. شما چکار میکنی من درس مینویسم. من قرآن میخوانم. من سیب میخورم. من در کلاس هستم. من در کلاس هستم. من نماز میخوانم. یعنی ابھی کر کیا رہی ہیں آپ. ایک ہوتا ہے کر کیا رہی ہیں اور ایک شما چکار ہستی آپ کیا ہے. چکار میکنی کیا کر رہی ہے. کیا کر رہے ہیں آپ. تو اب اس کو کہاں بڑھانا ہے. سلام دعا خیر خیریت اس کے بعد یہاں بڑھا دیجیے گا. مثلا شما چکار ہستی کے بعد شما چکار میکنی من سر کلاس ہستم. میں کلاس میں ہوں. شما چکار میکنی یہاں کہیں بڑھا دیجیے گا ان میں سے کہیں پہ. ٹھیک ہے. شما چکار میکنی من نماز میخوانم. من فارسی میخوانم. ہاں صحیح ہے نہیں. تو یاد رکھنا ایک ہے چکار ٹھیک ہے اور ایک ہے چکارے. ایک ہے چکار ایک ہے چکارے. دکھ رہا ہے آپ کو یا نہیں. بله آقا. بله یہ دیکھیے ایک ہے چکارے ایک ہے چکار. ایک ہے چکارے ایک ہے چکار. چکارے میں کیا ہے. شما چکارے ہستی آپ کیا ہو. من مهندس هستم. میں انجینئر ہوں. شما چکار میکنی من درس مینویسم. درس لکھ رہا ہوں. بله شما چکار هستی من معلم هستم. شما چکار میکنی من درس میخوانم. سمجھ میں آیا کہ نہیں. بله آقا. آج ایک نیا فعل سیکھ لیتے ہیں بات کو تمام کرتے ہیں. اس کو یاد رہے گا نہیں. بله آقا. اسے یاد پڑھا لیجیے گا. چکارے کے بعد چکار میکنی پڑھا لیجیے گا گفتگو میں. ٹھیک ہے. آئیے ایک نیا فعل پڑھتے ہیں. میروم میروی. دیکھیے آپ کو درس ہی نہیں ہوا آپ لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے. یاد رکھیے پریکٹس کیجیے.
جیسا جیسا ضروری نہیں ہے کہ یہ چیزیں میں بتاتا آپ کو، اتنا ہم سب کو پڑھتے ٹائم دھیان رکھنا چاہیے کہ کس ترتیب سے یہ ہم سے گفتگو کراتے ہیں تو ہمیں خود آ جانا چاہیے. لیکن اس کے باوجود بھی میں کئی دن تک یہ چیز ہر چیز اس طریقے سے لکھ رہا تھا، پھر پریکٹس کرا رہا تھا تاکہ آپ کو عادت لگے کہ ہمیں کیسے ترتیب سے پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے، بھلے آغا. چلیے بات کو تمام کرتے ہیں. اسی ابھی تک ہم نے کتنے فعل پڑھے ہیں؟ 4. کون کون سے؟ دارن داری دو، میپورا میپوری تین، میفانا میفانی چار. یہ میں نے شارٹ لکھ رکھا ہے کبھی سوچے دو ہی ہے یہ. ہستم ہستی ہستیم ہستی ہستم، دارم داری دارت داریم داری دارن، میپورا میپوری میپورا میپوری میپوری میپوران، میفانا میفانی میفانان میفانی میفانین میفانان. میں نے بتایا تھا فعل بھلے دنیا میں کام بدلتے رہتے ہیں، بہت لاکھوں کام ہے دنیا میں، کوئی ایک کھانا ہی کام تھوڑا ہی ہے، خالی پڑھنا ہی کام تھوڑا ہی ہے. کام بہت سے ہو سکتے ہیں لیکن کام کرنے والے وہی فرسٹ پرسن سیکنڈ میں یا تو یا وہ ہے. بھلے آغا. یہ میم لگا ہوا ہے یا لگا ہوا ہے، میم یا ایسے ہی سب میں. اب ہے میروم. میروم فعل کیا ہے؟ میروم. میروم. من کے بارے میں کہیں گے تو میروم، تو کے بارے میں میروی. من کے بارے میں میرا، تو تو کے کے بارے بارے میں میرا، تو کے بارے میں میراوت، میروی، ماں کے بارے میں میروی، شما کے بارے میں میروی اور انہا کے بارے میں میراون. ٹھیک ہے. من کے بارے میں اگر پوچھیں گے بتائیں گے تو من میروم، من میروم. تو کے بارے میں من میراوت، ماں میروی. یاد ہے نشانہ فاعل مضارع کے بارے میں فاعل کی نشانی کیا بتائی تھی میں نے؟ یاد ہے؟ بھولے تو نہیں ہے؟ من میم، میم. من کا میم. یا یا. سین. یہ میم، یہ میم، یا میم. یہ دال، یا دال. نون دال. نون دال. اصل میں فعل کیا ہے؟ اصل فعل ہے یہ رو، فعل ہے یہ رو، فعل کو انجام دینے والا. آگا اس کی مینس کیا ہے؟ ابھی مانی. رک تو جائیے، لاؤں گا بیر بیر، پہلے دیکھ تو لیجیے. ٹھیک ہے. رو اصل کام کیا ہے؟ جانے یہ سے ہے کام کیا ہے؟ یہ رو جانا، رفتن یعنی جانا. لیکن یہ جانے والا کام کس نے انجام دیا؟ یہ میم بتا رہا ہے کہ میں گیا، میں جاتا ہوں، یہ جاؤں گا. یہ دیا بتا رہی ہے تو جاتا ہے یا جاتی ہے جائے گی، وہ جاتا ہے یا جائے گا، ہم جاتے ہیں جائیں گے، تم جاتے ہو. یہ سب کیسے پتا چلا کہ تم ہم وہ؟ اس ضمیروں سے. یہ فاعل کی یہ نشانی دال، ہے. یہ میم، یہ اس کے دال بارے میں میم. سوال کیسے ہوگا؟ پوجا کے ذریعے سے. شما کجا می شما روی، کجا می روی، یا تو کجا می روی، شما کجا می روی، روی، من بازار می روم، من بازار می روم، بازار. ٹھیک ہے. تو کجا می روی، تو بازار می روی، او کجا می روم، او پارک می روم. ٹھیک ہے. جانے کی جگہوں کے نام لکھوا دوں کچھ میں آپ کو. ٹھیک ہے. بازار یعنی بازار، مدرسے یعنی اسکول. چلیے الگ سے لکھوا دیتا ہوں، مٹا دوں یہ سب یا نہیں؟ میں آئندہ یہ میں آپ لوگوں سے کبھی بھی کہہ دوں گا کہ مجھے پرچہ بھیجیے، کسی کا بھی نام لے کے کہہ دوں گا مجھے وہ پرچہ بھیجیے جس میں آپ نے لکھا ہے، میں چیک کر لوں گا. جی. بھلے اور آغا. آپ اسی سے پریکٹس کریں گے. بتائیے 6:05 ہو گئے، پچھلے 35-40 منٹ سے یہ بات لکھی ہوئی ہے. اب یہ کہہ رہی ہے مٹا کے ٹائم 1 منٹ رک جائیے. آغا آپ بہت غصہ کر رہے ہیں. مطلب میرا آپ کو وہ دکھائی دے رہا ہے، آپ کو میرا کہنا، آپ کو سب کی غلطیاں نہیں دکھائی دے رہی. آپ کو یہ تھا کہ آپ یہ کہتے کہ اتنا کیوں ناسمجھی کر رہے ہیں سب. آپ کا جی یہ نہیں آغا وہ تو تھا ہے. آپ کیوں کہہ رہے ہیں ایسا. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ لوگ اتنے دن میں کیوں نہیں سمجھ گئے تھے دن کی بات، یہ اتنے دن سے کہہ رہے ہیں. آغا آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن آپ غلطیوں پہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے ساتھ دشمنی کر رہی ہیں. آپ نہیں آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ آپ غصہ کر رہے ہیں. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اتنی بات سمجھانا پڑ رہا ہے ایک بات کو. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں سر کہ جو اتنے دن سے پریکٹس کے لیے نہیں لکھا آپ نے. آپ مجھے کہہ رہی ہیں یعنی ان کا ساتھ دے رہی ہیں، یعنی ان کی غلطیوں پہ ساتھ دے رہی ہیں، ان سے دشمنی نکال رہی ہیں. آپ ان کا بھلا نہیں چاہ رہی ہیں. آپ ارے نہیں آغا، ہم شروع سے ہی دیکھ رہے ہیں، آج تھوڑا سا
آپ کا موڈ خراب نہیں ایسا نہیں ہے، میں غلطی جب زیادہ دن ہو جاتے ہیں کہ بات کو کہتے کہتے تکرار کرتے کرتے میں جب کرتا ہوں بتائیے. شروعات سے ہی جب میں نے کہا جس سے پہلے نمبر پہ کہا وہ سوچ سوچ کے بول رہی ہیں، بے ترتیب بول رہی ہیں. پھر آپ سے کہا پھر آپ سوچ سوچ کے بے ترتیب بول رہی ہیں. تو جو چیز میں پچھلے ایک ہفتے سے بار بار کہہ رہا ہوں، اور یہ نہیں کہ چلو میں نہ کہتا تو سمجھ میں آ رہا تھا، میں روز لکھ رہا ہوں. میرے پاس مارکر زیادہ ہے کیا ایکسٹرا ہے؟ برابر ہے. یہ والے مارکر تو یہاں ملتے بھی نہیں ہے. میں ایران سے کیسے کیسے منگاتا ہوں یہ والے مارکر، یہاں نہیں ملتا. یہ یہاں پہ پرماننٹ والا ملتا ہے، وہ کرنے کا جو کیلیگرافی کرنے والا جو مٹتا نہیں ہے وہ ملتا ہے اس طریقے کا چوڑا والا. یہ بہت طرح سے نہیں ملا، ایران سے منگاتا ہوں میں یہ پرسنل. تو میرے پہ ایکسٹرا تھوڑی ہے جو میں روز لکھ رہا ہوں. ان چیز آن چیز برائے چیز مالک چیز مجان سے کارے روز کہہ بھی رہا ہوں، کوئی لکھ بات بھی نہیں، رہا آغا ہوں، گفٹ کر دیں گے آپ کو ہمارے گھر. کہہ بھی رہا ہوں، لکھ بھی رہا ہوں، بتا بھی رہا ہوں، سمجھا بھی رہا ہوں. ایسے پریکٹس کیجئے. شاید آغا فاطمہ دے بتا بخشی. دیا کوئی بات نہیں، آپ ویڈیو میں سے اسکرین شاٹ لے لیجیے گا، وہ آ جائے گا. اتنی دیر تک لکھا ہوا ہے تو پوری ارے آپ ویڈیو میں ہے آپ میرے 35 منٹ پاس، تک یہی بس دکھے گا. جی وہ دیکھ رہے آغا سبھی بے خیر بخشی بات آپ کو. جی کیا کہہ رہی ہیں؟ کہہ رہے معذرت. تو میں کبھی بھی جس دن بھی اگر میں اس طریقے کی حرکت کرتا ہوں یا سمجھاتا ہوں تھوڑا اس طریقے سے، میں جب ہی کرتا ہوں جب بہت دن جاتے ہیں کہ بات کو کرتے کرتے سمجھاتے سمجھاتے پھر وہی غلطی کرتے رہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ جی بالکل. تو اگر کوئی لگے کہ میں روز روز ایسا کر رہا ہوں تو مجھے بھلے کہیں کہ آپ تو ایسا ہی کرتے ہیں. جا کے دوسرے بینک والوں کو دیکھیے، کبھی ہفتہ 10 دن مہینے میں کبھی تھوڑا اس طریقے سے کہہ دیا. اور جب بھی کہتا ہوں میں شروع کے 15-20 دن مہینے بھر کہتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں ڈھیلے پڑ رہے ہیں اور یہاں سے تھا پھر کامیاب ہے. لیکن آپ اگر 6-7 دن سے میں یہ پریکٹس کرا رہا ہوں اور آپ کو عادت نہیں ہوئی ہے پریکٹس کرنے کی اس ترتیب سے، تو پھر میں اگر کچھ نہ کہوں آپ سے تو میں خدا کو جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ مجھے خدا کو بھی جواب دینا ہے کہ آپ لوگوں کا گھنٹہ ایک گھنٹہ آپ لوگوں کا اپنا پرسنل 1 گھنٹہ جا رہا ہے. لیکن مجھ سے پوچھو اگر آپ 50 لوگ ہیں تو میرے پہ 50 گھنٹوں کی ذمہ داری ہے. اگر آپ 50 لوگ ہیں تو میرے گھنٹوں پہ 50 گھنٹوں کی ذمہ داری ہے. مجھے 50 گھنٹوں کا جواب دینا ہوگا. اور اگر میں آپ کی غلطی پہ غلطی نہ کہوں، غلطی کرنے پہ نہ سمجھاؤں، آپ کو بھلا نہ سوچوں، تو پھر میں استاد کا ہے، پھر مجھے خدا کو منہ کیا دکھانا، کیسے دکھاؤں؟ ٹھیک ہے. اگر میں آپ کی غلطیوں پہ بھی خوش رہوں، ہنستا رہوں، مسکراتا رہوں، تو یہ استاد نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. آپ اچھا کریں گے تو میں خوش بھی ہوں گا، ہنس کے بھی پڑھاؤں گا. مسکراہٹ میرے جو پڑھتے ہیں قرآن ان سے پوچھ لیجیے گا، وہ اس ٹائم میری حالت دیکھیں گے تو کہیں گے کہ تو ایسا کبھی کرتا ہی نہیں ہے، اسے کیا ہو جاتا ہے، ہو گیا. میں تو بھلے جب آغا ہم قرآن نے میں ہنس ویڈیو کے میں دیکھا ہوا ہے ایسے ہی نا پڑھاتا آپ ہوں، کو. ایسے ہی پڑھاتا ہوں. میں تو ہنس کھیل کے پڑھاتا ہوں. میں خود نہیں چاہتا کہ کلاس اس طریقے کی بور ہو. لیکن جب آپ کو سوچو 36واں دن ہے اور میں ایک ہی ترتیب سے بار بار روز بتا رہا ہوں کہ ایسے پریکٹس کیجیے، ایسے پریکٹس کیجیے، اس ترتیب سے کیجیے. ادھر کا پھٹکے ہوئے سوال مت کیجیے کہ نام پوچھنے کے بعد سیدھے کہہ دو چکارے یہاں آ جائے، سیدھے ان چیز پہ آ جائے. تو آپ خود دیکھیے. اب یہ میں نے اب آپ کو اتنا سمجھا دیا، آپ دیکھیے اس کا اثر آپ پہ دکھے گا. لیکن اگر یہی میں پیار سے ہی کہتا رہتا گزارش کرتا رہتا تو دنیا گزارش کرنے والے کو دباتی ہے. اب دیکھیے آپ 1 ہفتے سے دبائی تو اس کا مطلب دبائی تو ہوا کہ آپ کو اگر ترتیب سے پریکٹس نہیں ہوئی ہے کسی کو تو مصدر کیا ہے اس کا؟ مصدر کیا ہے؟ رفتن رفتن یعنی جانا. جہاں رفتن یعنی جانا. اس سے مضارع باری بنا بھی جانا. رفتن سے بنا ہے بھی روم. رفتن سے بنا ہے بھی روم. میں جاتا ہوں یا جاؤں گا. میں نے بتایا تھا کہ فعل جتنے بھی ہم پڑھ رہے ہیں مضارع اخباری ہیں، اس میں موجودہ یا آئندہ زمانے پایا جاتا ہے. می فرم می پوری یعنی می فرم میں کھاتا ہوں یا کھاؤں گا. می خانم میں پڑھتا ہوں یا پڑھوں گا. می روا میں جاتا ہوں یا جاؤں گا یا جاتی ہوں یا جاؤں گی. ٹھیک ہے. نہیں سوال کیسے ہوگا؟ سوال ایسے ہوگا شما کجا بھی روی، شما کجا بھی روی. ٹھیک ہے. شما اور ہاں جیسے آج آپ نے ہمت کی، بہت اچھی بات ہے، ہمت ہونی چاہیے. کلاس میں جرات ہونی چاہیے. کچھ چیزیں کلاس میں بدتمیزی سمجھتے ہیں لوگ، وہ بدتمیزی نہیں ہوتی ہے، وہ شجاعت اور دلیری جرات ہونی چاہیے کلاس میں. آپ نے آج مجھے کہا کہ آپ آج ذرا زیادہ ہی سخت ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے کہا اچھی بات ہے، میں نے اس کا جواب دے دیا. لیکن کبھی یہ بھی کہنا کہ اتنے دن ہو گئے آپ لوگ سہارا کیا کر رہی ہیں،
یہ بات استاد روز روز سمجھا رہے ہیں, آپ کیوں نہیں سمجھ کے دے رہی ہیں؟ کبھی ان کو بھی کہیے گا اگر آپ ان کا بھلا چاہتی ہیں تو جو بھی ہے صحیح ہے. اور اگر یہاں نہیں بول سکتے میسج میں بولیے, کم سے کم مجھے بھی لگے کہ آپ میری غلطیوں پہ مجھے نہ ٹوک رہی ہیں. سب کی غلطیوں پہ ٹوکنے کی عادت ہے آپ کو. مثلا آپ کسی دن ویسے بھی بول کے نہ صحیح چیٹ میں ہی صحیح کہ سہارا ایک ہی بات کو استاد اتنے دن سے سمجھا رہے ہیں, آپ وہی غلطی بار بار کیوں کر رہی ہیں؟ استاد روز روز آپ کو سمجھا رہے ہیں کجا زندگی میں کنی کے ساتھ شما اہل کجا زندگی میں کنی مت کریے, اہل کے ساتھ مت لگائیے. کیوں کر رہی ہیں ایسا؟ یا مثلا اتنے دن سے جو کرتی ہے لکھوا رہا ہے اس کی ایسے پریکٹس کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ آپ ان کو بھی کہیے تو مجھے لگے گا کہ ہاں بھائی میرا بھی کوئی ساتھ دینے والا ہے, کوئی حق بولنے والا ہے, حق کا ساتھ دینے والا کوئی ہے. جی تو ابھی تک میں نے یہ تو دیکھ لیا کہ کہیں نہیں آج آپ غصے میں ہیں یا آپ ایسا ہو گیا یہ ہو گیا, لیکن کبھی میں نے آپ میں سے یہ نہیں سنا کہ کسی کی چیٹ میں یا ویسے کہ سہارا آپ یہ غلطی بار بار کیوں کر رہی ہیں؟ یہ روز ایک جو آپ سمجھا رہے ہیں آپ اس کو کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں؟ آپ مباحثہ کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ آپ پارٹنر ابھی تک کیوں نہیں چنا؟ اس بات کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک پارٹنر کیوں نہیں چنا, پارٹنر کیوں نہیں چنا, آپ کیوں نہیں چن رہی؟ کہا کسی نے آپ میں سے ابھی تک یہ باتیں؟ اگر آپ ایک دوسرے کا بھلا چاہتی ہیں, سب آپ ایک ہیں تو ایک دوسرے کا بھلا چاہیے, یہ بھلا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. یہ کہیں گے آپ ایک دوسرے سے تو یہ بھلا ہے کہ خواہ آپ آج ٹک کے بول رہی تھی کیا آپ کا ساتھی نہیں ہے کوئی؟ نہیں. کیوں نہیں آپ تک کیوں نہیں بنایا؟ آج اتنے دن سے آپ سے کہے جا رہے ہیں سب سے, تو کیوں نہیں بنایا آپ نے؟ سمجھ میں آیا؟ تو مجھے لگے گا. اور میرا ناراض ہونا صرف کلاس کے وقت تک ہے, وہ بھی روز نہیں, 2 دن میں بھی نہیں, 3 دن میں بھی نہیں, 3-4 دن تک تو میں ایک ہی غلطی کو صرف گزارش کرتا ہوں. اس کے بعد میں آگے تھوڑا سا کہ آپ کیوں نہیں سمجھ کے دے رہے, کیوں نہیں سمجھ کے دے رہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ نگیٹو طرف مت لے کے جانا کبھی بھی. جو مجھ سے پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں تو یہ 5واں بیچ پڑھا رہا ہوں, 5واں بیچ ہے, چھٹا بیچ پڑھا رہا ہوں شاید یہ میں فارسی کا. تو جو پہلے پڑھ چکے ہیں, اور اس کے علاوہ جو حوزے کے سبجیکٹ ہے صبح میں پچھلے 4-5 سال سے ہوں, تو آپ دیکھیے تو ان سے پوچھیے کہ میں کس طریقے سے ہنسی مذاق میں اس طریقے سے بار بار ایک ہی بات کو ریوائز کرتے پڑھاتا ہوں. تو بتانے مجھے پھر احساس یہ ہوتا ہے کہ ساری مسئلہ اگر میں 100 ویڈیو کسی ایک بک کی پڑھاتا ہوں, ان 100 میں اگر 6-7 مرتبہ بیچ میں کہیں ایسے میں سخت ہوتا ہوں تو وہ یاد رکھتی ہے دنیا, وہ 95 ویڈیو یاد نہیں رکھتی کہ جو میں نے ہنسی کھیل پڑھائی ہیں, سمجھا کے پڑھائی ہیں, مسکرا کے پڑھائی ہیں, مذاق کر کے پڑھائی ہیں, وہ یاد نہیں رکھتا کوئی. بھائی تو بڑے سخت ہیں, کیونکہ میرے ساتھ ہو چکا ہے. کئی نے مجھ سے کہا کہ آپ کی تو بہت برائی سنی تھی ہم نے کہ کیا کیوں تو آپ بہت غصہ ہیں, ڈانٹتے ہیں, یوں کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں. تو بھائی اگر میں درس کی غلطی پہ نہ سمجھاؤں تو پھر میں استاد کیسا, اور اگر میں آپ کو نہ سکھاؤں تو پھر آپ کیسے دوں گا؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. انشاءاللہ موفق و مؤید باشید, مراقبت خودتان باشید. خدا نگہدار شما. خدا نگہدار. اور آپ نے دیکھا, دیکھیے اتنے دن میں اگر یہ 7واں دن کی ریکارڈنگ ہوگی شاید, یہ ان 7 دن میں ہم کچھ زیادہ آگے تھوڑی بڑھے ہیں. وہی بات اگر روز روز پریکٹس کر لیں اب تو حلوہ ہو جانی چاہیے تھی اب تک یہ ساری باتیں. جی پریکٹس کیجئے, اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کو آئی نہیں ہے, اکثر تو آ گئی ہیں, بس تھوڑی تھوڑی مائنر سی کمیاں رہ گئی ہیں. ان میں سے ایک کمی یہ ہے کہ سوچ کے کھولنا پڑ رہا ہے آپ کو, وہ پریکٹس کی کمی ہے. اور ایک بے ترتیب کوئی چلا جاتا ہے, سلام دعا کر کے پتہ لگا چند تک وہاں پہ پہنچ گیا مثلا. یہ تھوڑی سی کمی ہے, مائنر سی کمیاں ہیں, ان کو دور کیجیے جلدی سے جلدی انشاءاللہ. اب تو اب دیکھیے پہلے شروع میں پھنس رہے تھے ہم, اب آہستہ آہستہ دیکھیے یا تو ایک فیل پڑھنے میں کئی دن لگائے تھے اور اب ہم نے 2-3 دن میں 4 فیل پڑھ ڈالے. جی جی خدا بڑھیا. خدا